أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 223. نساؤکم حرث لکم. سب سے پہلے گزشتہ وعدے کے مطابق اپنے ربط کا ایک انوکھا اور عجیب اور ایک مشکل سے نکلنے والا جو ربط ہے وہ گوش گزار کرتا ہوں. آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ 7واں وَيَسْأَلُونَ گزر رہا ہے، اور یہ 7 یسألون مرتب تھے. پچھلا جو ربط بیان کیا تھا، پچھلے 6 احکام اور ایک ضمناً یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا پر وہ چونکہ 7واں ضمناً تھا تو ویسألون کا بھی ضمناً آیا کہ ضمناً ایسا کہ مشرک عورتوں سے بالکل بچنا ہے اور مشرک مردوں سے بالکل بچنا ہے، اور یہاں پر ایک مخصوص حالت میں صرف اپنوں سے، اپنی حلال عورتوں سے بھی بچنا ہے. یہ تو ہو گیا ضمناً 7 کا 7 پر ترتب، 7 احکام جدلیہ کا 7 احکام علمیہ و عملیہ پر ترتب، یعنی عقیدے اور عمل کے جو 7 احکام تھے ان پر یہ 7 احکام الجدل، یعنی کوئی بھی لڑائی کی صورتیں بڑھ جاتی ہیں، ناراضگی کی، پریشانی کی صورتیں بنتی ہیں، تو ان کے لیے 7 قسم کے احکام ارشاد فرمائے. اب دوسرا ربط یہ ہے کہ یہ جو وَيَسْأَلُونَ کا پہلا تھا، یسألون کا عن الأہلہ، اس کے بعد 6 یسألون آئے. پہلے یسألون کے اندر 6 احکام فطرت بیان فرمائے. احکام الجدلیہ کے پہلے قسم کون سی تھی؟ احکام فطرت. وہ 6 احکام فطرت بیان فرمائے، تو اگلے ویسألون کا 6 احکام فطرت پر ہی مرتب ہوں گے. اگر آپ اس کو توجہ سے نوٹ کریں نا کہ یہ اگلے 6 یسألون پہلے یسألون کے اندر بیان ہونے والے تفصیلی 6 احکام فطرت پر مرتب ہوں گے، کیونکہ جب 6 احکام فطرت ارشاد فرمائے تو وہاں پر کچھ سوالات ابھرے تو ان سوالات کا جواب دیا جاتا ہے. یہ ایک مشکل مقام ہے من تفسیر اور ترجمہ کے کلاس کے اندر یا اس باب میں، تو لہٰذا اس پر میں تھوڑا زور دے کر الگ سا ربط بیان کر رہا ہوں. 6 احکام فطرت پر 6 یسألون کا مرتب ہوں گے. صرف فرق یہ ہوگا کہ پہلے 3 یسألون میں بغیر واو اور آخری 3 یسألون میں واو بھی آئی، یعنی پہلے فصل کے ساتھ بیان ہوئے اور آخری 3 وصل کے ساتھ بیان ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام فطرت میں جو آخری 3 تھے نا جی، 6 تھے نا احکام ٹوٹل، تو آخری جو 3 تھے وہ مجموعات والے ہیں. دیکھو نا جی کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ اس کو پورا کرو، یہ فطرت میں کیسے داخل ہے، یہ میں نے وہاں تقریر عرض کر دی تھی. اسی طرح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہاں بھی مجموعات کے اندر ہے. آخری وہ حکم مجموعہ کے اوپر مشتمل تھا. اسی طرح فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، استغفار، دعاؤں، یہ 6ٹھا حکم بھی مجموعات پر مشتمل تھا. تو اسی طرح یہ اگلے 3 یسألون واو کے ساتھ آئے کہ واو جمع کا اشارہ ہوتا ہے. اور اب یہ پہلے ترتب دیکھ لیتے ہیں، اور آخری یسألون پر ایک عجیب انداز سلسلہ احکام اللہ کریم شروع فرمانا چاہتے ہیں. اس کا ایک انوکھا باب آپ کو گوش گزار کروں تاکہ جو ہے آپ اس مشکل سے نکلیں کہ روابط میں تفاسیر کے خلجان میں آپ پڑھتے ہوئے کافی پریشان نہ ہو جائیں.
یہ ایک انتہائی انوکھا اور عجوبہ سمجھ لیجئے یہاں پر جو یسألون کے بیان ہونے والے روابط ہیں۔ اب ان کے ترتب پہلے چیک کرتے ہیں۔ پہلا تھا نا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس پر پہلا یسألون مرتب ہوا۔ اس کے اندر جو حکم تھا کون سا تھا جی؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ فطرت کے اندر کسی قسم کی تصنع سازی اور توہم پرستی نہیں ہے، بلکہ تم اپنے کے باقاعدہ فطرت کے مطابق چلو۔ تو اس پر اگلا یسألون کیسے مرتب ہوگا؟ اگلا یسألون آیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم کس طرح خرچ کریں۔ یعنی ایک فطرت ہے کہ جانور بھی آپس میں اگر چل رہے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک باقاعدہ فطرت ہے کہ جب تم کسی سماج میں رہتے ہو تو وہاں تمہارے کچھ عزیز و اقارب ہوں گے اور ان کو کبھی تمہاری ضرورت پڑے گی، تو ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا یہ تمہارے لیے فطرتی سبق ہے، کیونکہ وہاں پر سوال ابھرا کہ ہم اپنوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ فطرتاً یہ لاگو تو ہونا چاہیے ہمارے اوپر، کیونکہ حکم جو ہے کہ فطرت پر عمل کرو، تصنع سازی اور تکلفات اور توہم پرستیوں سے بچنا ہے، تو اپنے سماج کے اندر فطرتاً ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ وَيَسْأَلُونَ کا ابھرا سوال تو اس کا جواب دیا۔ اسی طرح اب یہ دوسرا جو حکم تھا پہلے یسألون کے اندر فطرت کا حکم وہ تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، دفاع اختیار کرنا یہ تمہارے لیے فطرتی حق ہے۔ تو اس پر دوسرا یسألون مرتب ہوا کہ جب یہ ہمارا فطرتی حق ہے تو کچھ فطرتی رکاوٹیں بھی تو ہیں نا۔ اللہ کریم نے کچھ رکاوٹیں بھی تو لگا رکھی ہیں کہ 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، تو ان کے اندر ہم اس فطرت کو کیسے لیں، حق کے دفاع کو کیسے لیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہاں بھی اپنا حق کے دفاع استعمال کر سکتے ہو۔ اگر وہ تمہیں روکتے ہیں، تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو وہ تو اصل میں فطرت کو تو وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، لہذا فطرت کے جریان اور اللہ کے نظام کو لاگو کرنے میں یہی فطرت ہے کہ اشہر حرم کے اندر بھی تم اپنا حق کے دفاع استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طرح تیسرا حکم کون سا تھا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنا خرچہ اللہ کے راستے میں چلاتے رہو، کوئی علمی ہو، کوئی عملی ہو، کوئی دفاعی ہو، اپنے مال و اسباب لگاتے رہو تمہارا، تاکہ مملکت مضبوط ہوتی رہے، مسلمانوں کا معاشرہ مضبوط ہوتا رہے۔ اس پر سوال ہوا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، کہ پھر یہ جو شراب اور جوئے ہیں یہ اسی لیے تو ہم کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے مال بڑھتے رہیں اور ہمیں کوئی لذتیں ذاتی محسوس ہوتی رہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس سے تمہارا اپنا نظام کمزور ہوگا۔ اگر شرابی اور جواری پائے گئے نا تو معاشرے کے اندر وہ پوری کی پورا سماج تمہارا خراب ہو جائے گا۔ دھیان کرنا، اس میں نہ پڑنا، خرچ کرنا لیکن ان باتوں پر خرچ نہ کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے چوتھا حکم آیا تھا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ یہ تمہارا دفاع فطرت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کریم کی طرف سے تعلیماً تمہارے لیے ایک تربیت ہے، تو اس کو تم نے زندگی میں ایک دفعہ نبھانا ضرور ہے۔ تو پھر اس پر سوال ہوا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ پھر خرچ کیا کریں گے، کہ یعنی حج اور عمرے پر جو جانا ہو تو وہاں تو خرچہ تو ہوگا۔ تو جواب دیا گیا قُلِ الْعَفْوَ، ہاں بچت کو تم نے استعمال کرنا ہے، ضروری وہ تمہارے اپنے گھر کی جو ضروریات ہیں وہ تو پہلے پوری کرنی ہے، فطرتاً اب تمہارا جو کچھ بچ رہا ہے تو اس کو تم نے استعمال کرنا ہے اپنے حق کے دفاع کی تربیت حاصل کرنے میں، حج اور عمرہ میں۔ اور اسی طرح اگلا حکم آیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ لے لیا کرو، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، بہتر زاد راہ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کسی کے احتیاجی سے بچنا، بس بچ بچ کر چلنا، یہ اصل تمہارا زاد راہ ہے۔ تو کہا اب بچ بچ کر تو ہم چلیں گے، بعض اوقات یتیم ہمارے زیر کفالت آ جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا کریں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى،
تو اس پر جواب دیا کہ تم ان کو اپنے ساتھ ملا بھی سکتے ہو اور الگ بھی پکا سکتے ہو، بشرطے کہ تم مفسد نہ بننا، مصلح بننا۔ اور اسی کے اندر آ گیا تھا کہ انہی کے مال و اسباب کی وجہ سے رشتے ناتوں میں 2 نمبری نہ کرنا۔ اب چھٹا حکم چل رہا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی دعا، ذکر اور استغفار، یہ چھٹے حکم کا خلاصہ تھا۔ اب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ چھٹا آ گیا یہاں پر بھی کہ جب اللہ کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، دعا، استغفار، اذکار کرنے ہیں، تو کچھ تمہارے گھریلو معاملات میں کچھ پریشانیاں اور بیماریاں نہ امنڈ آئیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ ان میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے جو ایام مخصوصہ ازواج کے ہوتے ہیں، ان سے تم نے بچ کر رہنا ہے۔ تو یہ ترتب پورا ہوا جی۔ اب یہ دوسرے ربط کو آپ نے اسپیشل کر کے یاد کرنا ہے، اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سے ایک نیا سلسلہ کیسے شروع ہو رہا ہے وہ دیکھیں جی۔ پہلا یسألون اور آخری یسألون یہ آپس میں مشابہ ہیں۔ کس طریقے سے کہ پہلے میں بھی نظام حیات اور نظام کے متعلق سوال تھا کہ اللہ کا نظام کیسے ہے جی، کہ چاند گھٹتے بڑھتے کیوں ہیں؟ یسألونک عن الاہلہ۔ تو اگلے یسألون جتنے بھی آئے نا، وہ نظام فطرت کا سوال نہیں تھا، نظام کا چلتے ہوئے جاری نظام کا سوال نہیں تھا، بلکہ یسألونک عن المحیض کے اندر جاری نظام کا پھر سوال آ گیا کہ یہ اللہ نے تخلیق کیوں کی چیز۔ جس طرح چاند کی تخلیق کا سوال تھا، اسی طرح کہ بنات آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ جو اولاد میں صنف نازک کے لیے اللہ نے یہ قانون کیوں جاری کیا ایام والا، تو اس کا اب جواب سمجھا رہے ہیں۔ اس جب پہلا سوال بھی پہلا یسألون کا بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا، یہ یسألون کا بھی بڑی تفصیل سے بیان ہوگا۔ اس کے اندر بھی 6 احکام تھے، اس یسألون کے اندر بھی 6 احکام ہوں گے، وہاں بھی تفصیلی اور یہاں بھی تفصیلی۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ تو چھٹے حکم پر چونکہ ترتب کھا رہا ہے، تو چھٹے حکم کے اندر کیا چیزیں تھیں جی؟ 5 امور تھے نا تفصیلی، اس کے 5 حکم تو مرتب ہو جائیں گے اس کے 5 امور پر۔ اس کے اندر 6 احکام ہیں نا چونکہ یسألون کے تفصیلی، اور رہے گا اس کا چھٹا حکم جب یسألون کا بیان ہو رہا ہوگا، یسألون عن المحیض والا چھٹا حکم جب آگے اس کا بیان ہوگا تو اس کا ترتب اس کے بیان ہونے والے زجر پر ہے جو آیت نمبر 254 پر ہے، اس کے 5 امور پر۔ اس زجر کے اندر آپ نے دیکھا تھا 5 امور ہوں گے، تو ان کے 5 امور پر اس کے چھٹا حکم کیسے ترتب کھائے گا، یہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد دلاتے جانا، تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، ترتب بیان کرتا جاؤں گا۔ یسألونک عن المحیض، یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اگرچہ یہ 7واں یسألونک یہ ترتباً بھی آ رہا ہے، ترتباً آ رہا ہے احکام عدلیہ کے حساب سے، احکام علمیہ کے حساب سے 7واں ہے، اور احکام فطرت پر ترتب کے لحاظ سے یہ چھٹا ہے۔ تو اب یہاں سے اس یسألونک عن المحیض بحیثیت اس کے کہ نظام کا سوال ہے، اس سے جو ہے ایک نیا سلسلہ احکام الجدل کا شروع ہو رہا ہے۔ الجدل فی الاہل، الجدل فی الاہل ہم اس کا نام رکھ رہے ہیں یسألونک عن المحیض کا۔ تو یہاں پر 6 حکم بیان ہوں گے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو آخری 4 یسألون تھے یہ کیسے مرتب ہوئے تھے، تو اب اس نقطے کو آپ نے یسألونک عن الخمر والمیسر کے اندر نوٹ کرنا تھا، تو وہ نوٹ کیجیے، اپنے سبق کو یاد کیجیے۔ اور یہ یسألونک کا جو 7واں ہے، یہ الجدل فی الاہل، تمہارے لیے صحت کی، ذہن کی خرابی ہو سکتی ہے، حقوق کی خرابی ہو سکتی ہے اگر اس کا تم نے خیال نہ کیا تو ان ایام کا۔ اب آگے چونکہ آیت پڑھ چکے تھے نا، نساؤکم حرث لکم سے اسی کا اجرا ہے۔ اس اجرا کے اندر یہ یاد رکھنا کہ اللہ کریم فرمائیں گے کہ اذا سے بھی بچو، ایذا سے بھی بچو۔ اذا سے بچنا ہے نا تم نے، یعنی گندگی سے، تو فاعتزلوا النساء، تم نے جدا رہنا ہے عورتوں سے۔ اس اذن کے اندر میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ تو پتہ ہے نا کہ قل ہوا اذن، کہ یہ چیز ہے تو گندی، پھر اللہ کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ ہے گندی؟
اصل میں اللہ کریم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اذا سے بچنا ہے نا، گندگی سے، اسی طرح تم نے ایذا سے بھی بچنا ہے، یہ بتانے کے لیے بتایا قل ہوا اذن، کیونکہ آگے آ رہا ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، یہاں پر ہوگا ایذا سے بچو۔ اب اذا سے جو بچنا ہے تو کیا کریں؟ پہلا یہ کہ ان سے جدا رہیں۔ جدائی کی حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ ان سے قربان نہیں کرنا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، قربان صرف اس وقت کرنا ہے، باقی یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہو جانا کہ وہ اچھوت بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر فَاعْتَزِلُوا کے اندر اس کی ذیل کے اندر تین حکم بیان کیے کہ جدا تم نے رہنا ہے۔ کیسے؟ کہ صرف قربان نہیں کرنا، اور جب پاک ہو جائیں تو پھر قربان بھی کرو۔ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہود و نصارہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو اچھوت بنا کر رکھتے ہیں۔ اب آگے فرمائے نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتی وہ ہوتی ہے نا، جس مثلا زمین کھیتی ہے تو اس سے کوئی چیز اگتی ہے تو اس کو کھیتی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ نسل چونکہ چلتا ہے تو اس لیے ان کو کھیتی سے تعبیر کیا گیا۔ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو اپنی کھیتی میں جیسے چاہو جہاں سے چاہو تم آ سکتے ہو، کیونکہ مقام فرس نہ ہو تو مقام حرس۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی گندگی کا مقام نہ ہو اور اچھائی کی جگہ ہو، کھیتی کی جگہ ہو جہاں سے سلسلہ نسل چل سکتا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، یعنی جب تم اپنے معاملات اپنے ازواج کے ساتھ طے کر رہے ہو تو یہ سوچ کر کرنا کہ یہ وقت بھی ہم نے اس کا جواب دینا ہے اپنے اللہ کو۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو، اس کا مطلب ہے معاملہ کوئی اہم ہوگا یقیناً جو ڈرنے کا اسپیشل حکم دیا۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اور یہ جان کر رکھو کہ تم نے اس سے ملنا ہے۔ دیکھو جی، تقوی کا حکم یہاں آیا اور یہاں بھی اسپیشل زور دیا کہ تقوی ایسے رکھنا ہے کہ تم نے خیال یہ کرنا ہے کہ ہم نے جواب بھی دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ انتہائی اہم ہوگا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے مان لینے والوں کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے بیان کردہ عقائد کو مان لینے والوں کو خوشخبریاں سنائیے۔ یعنی اس حد تک بھی کوئی آ کر اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ دیکھا ترتب بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا استغفار وہ بھی جاری رکھنا۔ تو یہاں جو اس حالت تک بھی پہنچ کر اللہ کے ذکر و فکر کو میں مشغول رہتے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو۔ یہ اذا ہے، اذا گندگی کو کہتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ کو نشانہ اپنے قسمیں کھانے کے لیے، یعنی کہ اللہ کے نام کو لے کر نشانے بنا کر لوگوں کو ایذا بھی نہ دو۔ اذا سے بھی بچو، ایذا سے بھی بچو۔ اب ایذا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جی۔ اس ایذا کا جامع حکم اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں اور اس حکم کے اندر 6 شاخیں نکلیں گی، وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، مت بناؤ اللہ کو یعنی اللہ کے نام کو نشانہ نہ بنا لو اپنی قسمیں کھانے کے لیے، کیونکہ قسمیں کھانے کے لیے بندہ اللہ کے نام کا ہی استعمال کرتا ہے نا، تو اس لیے ہم اللہ، اس کا مطلب معنی بیان کر رہے ہیں اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسمیں کھانے کے لیے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یعنی کہ سلوک کرنے سے، پرہیزگاری کرنے سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ۔ یعنی یہ قسمیں نہ کھاؤ کہ گناہ تم کرتے پھرو کہ لوگوں کے ساتھ ہم حسن سلوک نہیں کریں گے اس لیے قسم کھا لو، ہم تقوی بچیں گے نہیں، تقوی تاکہ اختیار نہ کرنا پڑتے اس لیے قسمیں کھاؤ، نعوذ باللہ، اور لوگوں کے درمیان اصلاح سے باز آ جاؤ اس لیے قسم کھاؤ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آیا کہ اگر کوئی گناہ کے امور پر قسم کھاتا ہے، مثلا قسم کھا لی کہ میں والدین کے ساتھ نہیں بولوں گا، قسم کھا لی کہ میں اپنوں کو اپنے گھر میں خرچہ نہیں دوں گا وغیرہ ذالک، تو اس قسم کو توڑنا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نیکی کے امور میں نشانہ اپنی قسموں کا نہیں بنا لینا۔ واللہ سمیع، اللہ سننے والے ہیں تمہارے ہر قول کو کہ کیسے نکل
نکلتا ہے، اس لیے سورہ قاف میں آیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی زبان سے لفظ نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے سخت نگران وہاں موجود ہوتا ہے۔ علیم، اللہ جاننے والے ہیں تمہارے ہر ایک کے حال کو، کہ کون کس کو کتنا تنگ کر رہا ہے اللہ کا نام لے کر، اور کون کتنا مجبور ہو رہا ہے اللہ کا نام لینے میں۔ اللہ کو تو ساروں کے احوال کا بھی پتہ ہے، ساروں کے اقوال کا بھی پتہ ہے۔ واللہ سمیع لکل اقوال علیم لکل احوال۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تم کو نہیں پکڑتا بیہودہ قسموں پر تمہاری، یعنی ایسی قسمیں جو تم نے بیہودہ کھا لیں اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا، یعنی زمانہ ماضی کی قسم کھانا اس پر اب کیا حکم مرتب ہوتا ہے، اس کی تو زیادہ سے زیادہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کا مواخذہ تو دن قیامت ہوگا، دنیا میں اس کا اللہ نے کوئی مواخذہ، اللہ فرما رہے میں نہیں رکھ رہا، میں تمہیں دنیا میں نہیں پکڑ رہا۔ مثلا ایک آدمی نے فرض کرو پانی نہیں پیا، اور وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے پانی پیا ہے، یا اسی طرح قسم اٹھاتا ہے میں نے پانی نہیں پیا، تو یہ زمانہ ماضی کی قسم ہے، اگر جھوٹا بھی ہے تو کیا ہو جائے گا، اس میں جو ہے کوئی حکم اللہ نے مواخذے کا دنیا میں نہیں رکھا، البتہ آخرت میں تو ظاہر ہے بھائی جھوٹ کی سزا تو ملنی ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر جن کا قصد کیا ہے تمہارے دلوں نے، تمہارے دل جس کا ارادہ کر چکے ہیں کہ اب یہ کام میں نے آئندہ کے لیے کرنا ہے، تو اللہ نے یہاں مواخذہ کے کچھ قانون بیان کیے ہیں۔ وہ قانون مواخذہ کیا ہیں؟ وہ قانون مواخذہ 7ویں پارے میں بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں مواخذے صرف اور صرف جدل کے متعلق ہوں گے، جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے جا کر لڑائی سے جڑتا ہے، خواہ مخواہ کے جو ہے ناراضگیوں سے جڑ جاتا ہے، تو اس لیے اللہ کریم صرف یہاں وہ احکام بیان کرنے لگے ہیں۔ تو ایذا نہ کرو، واللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، لہذا تم بھی معافیوں کو سنبھال کر رکھنا، معافیاں کرتے رہنا لوگوں کو، اور خواہ مخواہ قسمیں اٹھا کر کوئی ایسے معاملات نہ باندھ لینا کہ جس میں تمہیں پریشانی اور تکلیف ہو۔ حلیم، اللہ حوصلے والے ہیں، تحمل کرتے ہیں، اللہ تمہارے امور میں بھی تحمل کریں گے، خواہ مخواہ قسمیں کھا کر اپنے حوصلوں کو پست نہ کرنا، اپنے آپ کو حوصلے میں رکھنا، اللہ بھی اسی طرح تمہارے ساتھ حلم سے پیش آنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی خوبصورتی کے دیکھ کر اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اندر معافی اور اپنے اندر تحمل پیدا کرتے رہو۔ قسم تو بندہ وہاں اٹھاتا ہے جہاں تحمل اور معافی اس کو اتار چڑھاؤ آنے لگے، اس میں نشیب و فراز آنے لگے، تو تب بندہ قسموں کے درپے ہونے لگ جاتا ہے۔ یوں نہ کرو۔ اچھا جی، ایذا جو نہ کرنا تو اس کی 3 قسمیں ہوں گی، ایذا قولی، ایذا فعلی اور ایذا مالی۔ تو ہر قسم 3 قسم کی ایذا ہو گئی نا، تو یعنی 3 قسم کی تکلیفیں نہ دو، تو 3 قسم کی تکلیفیں بیان ہوں گی، اور ہر قسم کے اندر 2 احکام آئیں گے۔ تو ایلا اور طلاق یہ مسئلہ بیان ہونے لگا ہے ایذا قولی کے طور پر، یہ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں۔ آج کا سبق ہمارا زیادہ اس بات پر مشتمل تھا کہ اس جگہ کے جو روابط ہیں تھوڑے مشکل ہیں، اس لیے روابط کو کنٹرول کیجئے، تاکہ جو ہے اللہ کریم کی کتاب یوں لگے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑاؤ کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات ایسی نہ لگے کہ بھئی یہ شروع کیوں ہوئی، یہ اللہ کریم نے بات کی کیوں، اس کا سلسلہ شروع کیوں ہوا، ایسے تاکہ پریشانی میں ذہن نہ رہے، نہیں تو وہ تدبر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔